ناول حصار یار، رائٹر بائی رابعہ خان، قسط نمبر 13۔ پھر خجل ہو کر سر کھجایا۔ وہ اس کے کھسیانہ ہونے پر مسکرائی تھی۔ اس نے بھی ایک نظر اسے دیکھا تو خود بھی مسکرا دیا۔ آپ اس جگہ کیا کر رہی ہیں؟ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے جہاں آپ ہوتے ہیں میں وہاں خود بخود پہنچ جاتی ہوں۔ اور ہاں، آپ میری دعاؤں کا حصہ ہیں ولی۔ نہ صرف دعاؤں کا بلکہ میری زندگی کا بھی حصہ ہیں آپ تو۔ وہ وہیں بیٹھی بیٹھی سے اس کی سوچ کا جواب دے رہی تھی۔ وہ اس کے ایسے جواب پر حیران ہوا تھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ یہ خواب ہے نا ولی، اور خواب میں تو سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، حقیقی زندگی میں تو ہمارا ساتھ ویسے بھی ممکن نہیں، خواب ہی میں صحیح۔ لیکن مجھے آپ پر بہت غصہ ہے ولی۔ میں پتہ نہیں آپ سے بات کیوں کر رہی ہوں اور آپ کے لیے دعا کیوں کر رہی ہوں۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کیا مطلب؟ آپ جانتے تھے کہ ہاشم آپ کو مار دے گا۔ آپ کو اندازہ تھا کہ جو بندوق اس نے آپ پر تانی ہے اس کو چلانا اس کے لیے مشکل نہیں۔ آپ یہ سب جانتے تھے ولی، لیکن آپ پھر بھی اس کے سامنے سے نہیں ہٹے۔ آپ وہاں جم کر کھڑے رہے کیونکہ آپ نے اپنا انجام طے کر لیا تھا۔ آپ نے اپنی موت ہاشم ہی کے ہاتھوں سے تصور کر لی تھی، اور تخیل میں اتنی بار آپ اس منظر کو دیکھ چکے تھے کہ جب وہ آپ کے سامنے ہوا تو آپ کو کچھ بھی اب نارمل نہیں لگا۔ آپ کے لیے سب نارمل تھا۔ بتائیں کیوں کیا آپ نے ایسے؟ کیوں اپنی جان لینے پر تلے ہیں آپ؟ اسے پتہ تھا کہ امل کو ان سب باتوں کا کچھ علم نہیں، پھر بھی وہ اس کے خواب میں اس کے سامنے کھڑی ان سب باتوں کا حساب مانگ رہی تھی۔ شاید یہ ساری منظر کشی اس کے لاشعور کا حصہ تھی۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ امل اس کے دکھ درد اور اس کی تکلیف کے بارے میں پوچھے۔ وہ اسے پوچھے اور وہ بنا جھجک سب بولتا جائے۔ اپنے اندر سالوں کے پلتے درد کو اس کے سامنے روتا چلا جائے، تب تک روئے کہ جب تک ہر اذیت آنسوؤں کے راستے باہر نہ بہہ جائے۔ مگر وہ ایسا کبھی نہیں کر سکا۔ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ امل کو اپنے اندر کے خالی خانوں کا بتا کر وہ اس کی اذیت کو سوا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن ابھی وہ اس حقیقی دنیا سے کوسوں دور تھا، اور اس خواب کی دنیا میں وہ اسے سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا۔ ایک پل کو اس نے گہرا سانس لے کر آس پاس گھلتی ٹھنڈک اپنے اندر اتاری، پھر امل کو دیکھا۔ اس کے سامنے درخت کے تنے سے لگ کر بیٹھی وہ اس سمے سارے خوبصورت منظر کا ہی تو حصہ لگ رہی تھی، حسین، پرسکون اور بے داغ۔ اس نے بھی اپنے پیچھے کھڑے تناور سے درخت کا سہارا لیا اور پھر گردن ٹکا کر اسے دیکھا۔ میں مرنا چاہتا تھا، یہ سچ ہے۔ ایک پل کے لیے کوئی کچھ نہ بولا۔ میں اب بھی مر جانا چاہتا ہوں۔ میرے پاس زندہ رہنے کی کوئی تحریک باقی نہیں ہے امل بی بی، اور شاید میں اس لیے وہ گولیاں کھا کر بھی اتنا مطمئن اس لیے تھا کیونکہ مجھے اپنا انجام ویسا ہی مل رہا تھا جیسے میں نے سوچا تھا۔ میں ذلیل نہیں ہو رہا تھا، میں کسی کو قتل نہیں کر رہا تھا، میں ہر اس سیاہی سے بچا ہوا تھا جس کا مجھے ڈر تھا کہ میں اپنی زندگی میں ایسا کوئی گناہ ضرور کروں گا۔ میں کوئی بھی ایسا عذاب اپنے سر پر لادے بغیر جا رہا تھا اس دنیا سے، اس لیے مر جانا چاہتا تھا میں اسی جگہ۔ مگر اب ایسا لگتا ہے کہ زندہ رہنا ہی میرے لیے لکھا گیا، کیونکہ اتنی کوششوں کے بعد بھی اگر میں نہیں مر رہا تو اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ مجھے ابھی زندہ رہنا ہے اور لمبے عرصے تک رہنا ہے، اور جس نے آپ کو اس حال تک پہنچایا ہے اسے صدا دیے بغیر آپ اس دنیا سے جانے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ کیا یہ انجام ہے آپ کا ولی؟ میں اس کا انجام طے کر چکا ہوں امل۔ اور وہ کیا انجام ہے؟ کیا کریں گی جان کر؟ چھوڑیں، ایسی باتوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی بی بی۔ ان باتوں سے کوسوں دور رکھیں خود کو۔ آپ ان سب کو جھیلیں اور میں ان سب سے خود کو کوسوں دور رکھوں، کون سا انصاف ہے یہ؟ سامنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھی لڑکی خفا ہوئی تھی۔ ولی اس کی خفگی پر مسکرا کر سیدھا۔ ابھی وہ اسے کچھ کہہ نہیں لگا تھا کہ یکایک امل کا سفید بے داغ سا لباس خون آلود دھبوں سے بھرنے لگا۔ اس نے چونک کر اپنے لباس کی جانب دیکھا۔ سفید لباس اسی کے خون سے داغدار ہو رہا تھا۔ اس سے پھر سے وہی جلن ہونے لگی تھی جو اس رات گولی لگنے پر اس کی رگوں میں پھیل گئی تھی۔ وہ یکدم گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ امل کا لباس خون کے دھبوں سے داغدار خون کے دھبوں سے داغدار ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اس کے خون آلود لباس کو دیکھا، مگر وہ اسی خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ منظر بدلنے لگا۔ وہ ڈیرے کی گھاس پر گرا درد سے لوٹ رہا تھا۔
تکلیف سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ سفید دھند ہر جانب پھیلنے لگی، ساری آوازیں کہیں پیچھے رہ گئیں۔ جھیل کا بہتا شفاف پانی اور امل کی پکیزہ سی مسکراہٹ، سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ بس کچھ سامنے تھا تو ولی کا خون آلود لباس اور رگوں کو چیرتی درد کی انتہا۔ اسپتال میں آنکھیں بند کر کے لیٹے ولی کے اس پار درد کی لہریں اب تک بے قابو تھیں، اور وہ زرد چہرہ لیے خاموشی سے آنکھیں موندے ساری دنیا سے بے خبر سو رہا تھا۔ نگار بیگم نے بامشکل حسین کے منہ میں دلیا کا چمچ ڈالا، مگر منہ کا زاویہ بگڑنے کی وجہ سے کوئی بھی غذا اندر کو نہیں جاتی تھی۔ ابھی بھی سارا دلیا ہونٹ کے کنارے سے گر کر سارے کپڑوں کو خراب کر رہا تھا۔ نگار نے غصے سے دلیا سے بھرا پیالہ سائڈ ٹیبل پر پٹخا اور پھر دوپٹے میں چہرہ چھپا کر پھپک کر رو پڑی۔ کتنی ہی کوششوں کے بعد بامشکل حسین نے 3-4 دنوں میں 1-2 چمچ لیے تھے، اور باقی کا سارا تو کپڑوں پر گرتا رہتا تھا۔ اسی وقت شازیہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے ماں کو ایسے روتے دیکھ کر گہرا سانس لیا تھا۔ اب رونے کا کیا فائدہ ماں جی؟ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب بابا ساری زندگی ایسی ہی محتاجی کی زندگی گزاریں گے۔ اگر تم بھی اسی طرح ہمت ہار جاؤ گی تو کون ہمت کرے گا پھر؟ ادھر ہاشم کو دیکھو، پتہ نہیں کس سے لڑ کر آیا ہے، سارا چہرہ سارا جسم زخمی ہوا ہے۔ ہسپتال جانے کا بولو تو چیخنے چلانے لگتا ہے، اوپر سے تمہارا بھی 24 گھنٹے کا رونا بند نہیں ہوتا۔ بس کر دو اب، سمجھوتا کرنا ہی پڑے گا تمہیں اس سب کے ساتھ۔ اس نے کمرہ سمیٹتے ہوئے اکتا کر کہا تو نگار نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ پتہ نہیں کس کی نظر کھا گئی میرے گھر کو، اللہ غرق کرے ان سب کو۔ نگار بیگم کا آپ یہ تکیہ کلام بن چکا تھا۔ کاش کہ کوئی انہیں بتا سکتا کہ بلا وجہ کی بد دعائیں انسان پر پلٹ آتی ہیں۔ شاید ان کی بد دعائیں بھی انہی پر پلٹ رہی تھیں۔ جس نے بھی کیا ہے سکھ سے تو خیر وہ بھی نہیں رہے گا، ساری زندگی کا عذاب لیا ہے اس نے اپنے سر، اللہ پوچھے گا اس سے تو۔ اپنے ہنستے بستے گھرانے کو یوں تنکوں کی طرح بکھرتے دیکھ کر اس کا ہاتھ دل پر پڑا تھا۔ ایک لمحے کو نگاہ حسین پر پڑی تو کلیجہ منہ کو آیا، دل پر بوجھ بڑھنے لگا۔ ہاشم کو کیا ہوا ہے؟ بھلا وہ کیوں ایسا کرنے لگا؟ کیا پہلے ہی اب زندگی میں پریشانیاں کم ہیں جو وہ بھی میرے لیے پریشانی کا نیا گڑھا کھود رہا ہے؟ نگار بیگم نے گہرا سانس لے کر دوپٹے سے چہرہ رگڑا اور سائڈ ٹیبل پر دھرا پیالہ پھر سے اٹھا لیا۔ ان 3-4 دنوں میں ہی وہ بہت بوڑھی اور تھکی تھکی سے لگنے لگی تھی۔ وہ نگار جو ہر لمحہ کھلتا گلاب لگا کرتی تھی، اسی وقت کسی بوجھل اور مزمل سی خاتون سے کم نہ لگیں۔ میں نہیں رہ سکتی اب اس ماحول میں، اور شام ہی میں اور امینہ اپنے گھر جا رہے ہیں، فون کر دیا ہے میں نے بختیار کو، لینے آ جائیں گے وہ ہمیں۔ اور خدا کے لیے ماں جی، اس نے ہاتھ جوڑ کر ماتھے پر رکھے تھے، مجھے مت روکنا گھر جانے سے، اکتا گئی ہوں میں اس ہر وقت کے قبرستان والے ماحول سے۔ ایک بیزار نگاہ ماں باپ پر ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکلی تو نگار بیگم کی ٹھنڈی آہ بہت بے ساختہ تھی۔ زندگی ایک ہی رات میں کیا سے کیا ہو گئی تھی، تلپٹ، بے رونق، تھکا دینے والی۔ دلیا ایک بار پھر سے بہہ کر لباس کو خراب کرنے لگا تو حسین کی دائیں آنکھ سے آنسو پھسلا۔ اب اور بچہ ہی کیا تھا سوائے ساری زندگی روکنے کے۔ دوسری جانب بی جان نے اپنی مغرب کی نماز سے سلام پھیرا تھا، امل بھی انہی کے ساتھ انہی کے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ولی کا چہرہ سامنے آتے ہی آنکھیں بھر گئیں۔ اس نے بھی سلام پھیر کر ان کی جانب دیکھا تو اس کی اپنی حالت عجیب ہونے لگی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا بی جان، انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے کہ فی الحال خطرے سے باہر ہے، ہوش بھی آ جائے گا جلدی سے، آپ بس دعا کریں انشاءاللہ۔ بی جان سے زیادہ بات نہیں کی جا رہی تھی، حلق میں جمع ہوتے آنسو بھلا کب کوئی بات کرنے دیتے ہیں۔ انہیں تسلی دے کر وہ بھی جائے نماز سمیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی سے پھر سے کئی گھنٹے اپنے کمرے میں بند ہو کر اس کے لیے دعائیں مانگنی تھی، وہ دعائیں جو کبھی رد نہیں کی جاتی۔ رات کے اندھیرے میں اس کی بوجھل سی آنکھوں کی بند پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی، ہاتھ کی 1-2 انگلیاں میں بھی بہت دھیمی سی جنبش محسوس کی جا سکتی تھی۔ پھر اس نے آہستہ پلکوں کو جدا کیا۔ ہسپتال میں ایک نیم تاریک سا منظر واضح ہوا، مٹیالے رنگ کی اونچی دیواریں شفاف تھیں۔ اس نے نکہت سے 1-2 بار آنکھیں بند کر کے کھولیں، لیکن پلکوں پر گرا منو بوجھ جیسے ہر لمحے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے ہولے سے ہاتھ کو ہٹا کر دیکھا تو اس میں جا بجا سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ بے اختیار ہی اس کی نگاہ ساتھ لگی ٹیبل پر سے صوفے پر سوتے اصغر پر پڑی تو وہ چونک گیا۔
جلدی سے گردن آس پاس پھیر کر دیکھا مگر کمرہ خالی تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو کندھے سے پیچھے کمر تک ایک درد کی بے ساختہ سی لہر گزری۔ اس کی کرہ نکلی تو عسکر یکدم جاگا۔ وہ اٹھنے کی کوشش میں شدید غیر آرام دہ ہو رہا تھا۔ پیٹ پر آئے گھاؤ تکلیف دینے لگے تھے۔ عسکر جلدی سے آگے بڑھا، پھر اس کے سر کے نیچے ہاتھ دے کر اسے تکیے پر درست کر کے لٹایا۔ درد کی شدت سے پھولتی سانسوں کی پرواہ کیے بغیر اس نے عسکر کو چپتی ہوئی نظروں سے دیکھا تو وہ جس کی چادر درست کرتا سیدھا ہو رہا تھا یکدم چونکا۔ تو وہ تم تھے اس رات؟ عسکر کو اس کا انداز سمجھ نہیں آیا۔ کس رات؟ اس رات جس رات مجھے ہاشم نے گولیاں ماری تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، پھر بہت آرام سے اسے دیکھا۔ جب جانتے ہو تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ ہاشم کیسا ہے؟ اس کا اگلا سوال بہت بے ساختہ تھا۔ عسکر جو مسکرا کر اسے کچھ ہلکا پھلکا کہنے لگا تھا رک گیا۔ اس کے ایسے پوچھنے کا مطلب وہ سمجھتا تھا۔ مجھے کیا پتا کیسا ہے وہ؟ مزے سے کندھے اچکائے۔ ولی کی نظروں نے اس کے ہاتھوں تک کا سفر کیا، جن کی اوپری جلد پھٹی ہوئی تھی اور زخم پر کوئی مرہم نہ ہونے کی صورت میں زخم خشک ہونے لگا تھا۔ کیا کیا ہے اس کے ساتھ تم نے؟ ولی کے ماتھے پر حسب عادت بل ابھرے۔ عسکر کو یکدم ہی طیش آیا تھا۔ مارا ہے سالے کو، اور کچھ؟ میرے معاملات سے دور رہو عسکر۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اس سب میں اگر میں مر بھی رہا ہوں تو تم کبھی بھی درمیان میں نہیں آؤ گے۔ پھر کیا ہے یہ سب؟ اگر وہ یوں اس طرح بستر پر نہ ہوتا تو اسے ایک آدھ تھپڑ تو جڑ ہی دیتا۔ اچھا، لیکن اب تو میں درمیان میں آ گیا ہوں ولی، اب میں کیا کروں؟ او گاڈ، ہاشم کیا کرے گا میرے ساتھ؟ کہیں وہ مجھے کڈنیپ تو نہیں کرے گا نا؟ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ڈرنے کی بھرپور اداکاری کی تو ولی کا غصہ سوانحے پر جا پہنچا۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں عسکر۔ ہاں تو میں کب مذاق کرتا ہوں؟ میں واقعی بہت ڈر گیا ولی، تو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ دیکھو اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کا قصور نہیں تھا، کمینے کو کے ڈراماز نے بگاڑ رکھا تھا۔ عسکر، میں سنجیدہ ہوں اور تم بھی جانتے ہو کہ میں نے کتنی سختی سے منع کیا تھا تمہیں، لیکن کوئی بات کیسے سمجھ آئے گی؟ دماغ جو خراب ہے تمہارا۔ ولی کی اونچی آواز میں بے پناہ غصہ تھا، مگر وہ عسکر ہی کیا جو اس کے غصے کا اثر لے لے۔ ساری دنیا ولی کے غصے سے کانپتی تھی، مگر عسکر وہ اپنی طرز کا آخری پیس رہ گیا تھا۔ ایک بات میری غور سے سنو ولی سرکار۔ وہ اس کی نسواری آنکھوں میں جھانکتا، آہستہ سے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا جھکا۔ پہلے والے عسکر سے یکدم مختلف تھا، سنجیدہ اور گہرا۔ جب میں رنگ میں ریسلر کی حیثیت سے اترتا تھا نا، تو میرے کوچ مجھے ہمیشہ ایک بات سمجھایا کرتے تھے کہ اگر یہ طاقت کسی کمزور پر آزمانے کے لیے جمع کر رہے ہو تو ابھی کے ابھی اس رنگ سے باہر نکل آؤ، کیونکہ یہ اس رنگ کی توہین ہے۔ لیکن اگر یہی طاقت کسی ظالم کے ہاتھ توڑنے کے لیے اکٹھی کر رہے ہو تو رنگ تمہارا میدان ہے، تباہ کر ڈالو سب۔ میں نے اپنے ریسلنگ کی کیریئر میں سیکھا ہے ولی، کہ جو باتوں سے نہ سمجھے ان کو کبھی باتوں سے سمجھانے کی کوشش کرنی بھی نہیں چاہیے۔ میں نے بھی اسے ہاتھوں سے سمجھایا ہے، اور ایسا سمجھایا کہ زندگی کئی سالوں تک وہ اس سبق بھول نہیں سکے گا۔ پھر ہاتھوں کو مزے سے سینے پر باندھتا سیدھا ہوا۔ ولی کو مسکرا کر بھویں اچکاتے ہوئے دیکھا، جیسے اب کر لو جو کرنا ہے، چلے جاؤ میرے سامنے سے ابھی۔ اس نے ضبط سے بس یہی کہا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا ولی، چپ کر کے لیٹے رہو تم یہاں۔ اور ایک بات تو بتاؤ، یہ جب ہاشم تمہیں گولیاں مار رہا تھا تب تو تم کوئی ڈرامہ شوٹ کروا رہے تھے کیا؟ آگے بڑھ کر دانت نہیں توڑ سکتے تھے اس کے؟ یا یہ بھی اب سکھانا پڑے گا تمہیں؟ حقیقت میں تم خود بھی مرنا چاہتے تھے، لیکن تمہاری موجودگی کی وجہ سے میں ٹھیک سے مر بھی نہیں سکا۔ تھینکس ٹو یو۔ اس نے اکتا کر چہرہ پھیر لیا تھا۔ عسکر ہنس دیا، پھر سر ہلاتا سامنے صوفے پر جا بیٹھا، جیکٹ اتار کر خود پر پھیلائی اور لیٹ گیا۔ ایک تو زندگی بچا اور اوپر سے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ آئندہ بیٹا تو کر ایسا، اگلے بندے کو چھوڑ کر تجھے ماروں گا، اسے وارن کرتا وہ صوفے پر دراز ہوا تو ولی نے تپ کر چہرہ اس کی جانب پھیرا۔ کسی کو بتایا تو نہیں اس سب کے بارے میں؟ اس بے وقوف سے ہر چیز کی امید کی جا سکتی تھی۔ اوئے، ایسا ویسا آدھے گاؤں کو خبر ہے تمہارے اس ایکسیڈنٹ کی، اب چپ کر کے سو جا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے کروٹ لی تو ولی کا دل کیا اپنے سر کے بال نوچ لے۔ ابھی وہ اٹھ سکتا تو اسے شوٹ کر دیتا۔ تم جیسے دوست ہوں تو انسان کیا کسی دشمن کی تمنا کرے؟ سو جا یار۔ عسکر کی بہت بیدار سی آواز سنائی دی تھی دوسری جانب سے۔ عسکر کے بچے، ولی نے دانت پیسے تھے، مجھے اٹھنے دو اس بیڈ سے، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ ایک راز نہیں سنبھالا گیا بے وقوف سے۔ ایک منٹ، میں نے منع کیا تھا تمہارے اس نواز کو، لیکن بھائی یہاں تو سب کو تقریریں کرنے کا بہت شوق ہے۔ ایک میرے بابا کم تھے جو اور بھی لوگ شامل ہو گئے اس قافلے میں۔
میں نے جب اسے منع کیا کہ کسی کو نہ بتائے تو جناب کو تو اس وقت میں آپ کا سب سے بڑا دشمن لگ رہا تھا۔ بھگتو تو اب خود ہی، جب ایسا بیکار ملازم رکھا ہے تو۔ جیکٹ کو غصے سے جھٹک کر دوبارہ اپنے اوپر ڈالتا عسکر جیسے یکدم ہی تپ گیا تھا۔ مگر ولی، اس کی تفتیش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کیا سردار بابا آئے تھے یہاں؟ ہاں آئے تھے۔ وہ اب کے بالکل سیدھا ہو کر لیٹ گیا تھا۔ اس کی لمبی ٹانگیں صوفے پر پوری نہیں آ رہی تھی اور خود کو اس صوفے پر ایڈجسٹ کرنے میں وہ بیزار ہونے لگا تھا۔ ولی نے سر تکیے پر رکھا تو اس نے یوں ہی چہرہ ترچھا کر کے اسے دیکھا۔ کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ نہیں، کوئی ایشو ہے تو بتاؤ۔ سوچ رہا ہوں کہ ہاشم اب آگے کیا کرنے والا ہے۔ خیر یہ بتاؤ کہ مجھے یہاں سے نکلنے میں کتنے دن لگیں گے؟ 15-20 دن تو لگ ہی جائیں گے۔ کیوں؟ اس کے پوچھنے پر ولی نے ایک بار پھر گہرا سانس لیا اور اس کی جانب دیکھا۔ میں اس کا دماغ نہیں پڑھ پا رہا عسکر۔ وہ کیا کرنا چاہتا ہے مجھے سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے۔ ابھی تم آرام کرو، فی الحال 1 مہینے تک تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ ٹینشن نہ لو، جو بھی کرے گا دیکھ لیں گے اسے۔ اس نے چند لمحے عسکر کو دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلاتا آنکھیں موند گیا۔ کچھ تھا جو اسے بے سکون کر رہا تھا اور یہ تو اس کی زندگی کا تجربہ تھا کہ جو چیزیں اسے بے سکون کیا کرتی تھی وہ کبھی کبھی سکون کا باعث نہیں بنی تھی۔ اس نے کمزوری سے بند ہوتی آنکھوں کو اب کی کھولنے کی صحیح نہیں کی، مگر پھر بھی کچھ تھا جو اسے چبھ رہا تھا۔ سیاہ پردے پر یکدم ایک پری کا عکس ابھرا تو اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ سیوں میں جکڑے ہاتھ سے اس نے پیٹ پر بندھی پٹی پر ہاتھ رکھا۔ درد کی لہریں اب بے تحاشا جسم میں گردش کرنے لگی تھی، مگر اب یہ درد صرف جسمانی نہیں تھا، یہ تو دل تھا کہ جس سے اب ہر پل خون رسا کرتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر سب کچھ سیاہ رات میں دھکیلنا چاہا، مگر جیسے پلٹ آنا ہو۔ وہ پلٹ آتا ہے جیسے وہ ہر دفعہ جھٹکنے پر پلٹ آیا کرتی تھی۔ اپنے کمرے میں بند ہاشم بستر پر دراز تھا، جسم تھا کہ کسی پکے ہوئے دانے کی مانند بے تحاشا درد کر رہا تھا۔ چہرے پر پڑنے والی ضرب کے باعث سارے جبڑے لگتا تھا گویا درد سے پھٹ جائیں گے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن بے سود، جسم بالکل ناکارہ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھانے لگا۔ بے ساختہ اسے اپنے ہاتھوں پر کچھ گیلا گیلا سا محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر ہاتھ نگاہوں کے سامنے کی اور دھک سے رہ گیا۔ اس کے سارے ہاتھ خون سے بھیگے ہوئے تھے۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھوں کو قمیض سے رگڑ کر صاف کیا تو خون اس کے کپڑوں کو داغدار کرنے لگا۔ یکدم وہ گھبرا کر بستر سے نیچے اترا اور پھر سنگھار آئینے میں نظر آتے عکس کو دیکھتے ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ شل ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ صاف تھے، جو لباس خون سے داغدار ہو گیا تھا وہ بھی اب پہلے کی طرح صاف ستھرا تھا۔ اس نے بوکھلا کر اپنے ہاتھ کو الٹ پلٹ کر دیکھا لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ 1 منٹ کے لیے گویا ساری دنیا رک سی گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو اسے محسوس ہوا در حقیقت کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک لمحے کا الویون تھا جس نے ہم ہاشم کے دل و دماغ کو جکڑا تھا، اور بس۔ اس کے نڈھال ہوتے وجود سے جیسے جان سمٹنے لگی، لیکن وہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے ہار مارنے والا نہیں تھا۔ بیڈ پر بے دم ہو کر بیٹھتے اس نے دکھتے ہاتھ سے فون اٹھایا، پھر چند نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی اور الویون کا اثر اب تک باقی تھا۔ کچھ دیر بعد فون کان سے لگا تو اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت نے سر اٹھایا تھا، ایک ایسی طاقت جو دشمن کی زندگی سینچنے کے بعد جنم لیتی ہے۔ مجھے بس تم سے ایک سوال کرنا ہے جوگی۔ پوچھیں سرکار۔ اس کی مسکراتی سی مکروہ آواز ہاشم کے کانوں میں اتری تو اس کے جسم میں پھر پھریری سی دوڑ گئی۔ تم ہمیشہ بارشوں میں ہی قتل کیوں کرتے ہو؟ دوسری جانب فون کان سے لگائے جوگی نے ہاتھ میں پکڑا تیز دھار چھرا پل بھر کو نگاہوں کے سامنے کیا تو اس کا پھل چمک اٹھا۔ ایک مطمئن سی مسکراہٹ جوگی کے لبوں پر اتری تھی۔ جانتے ہیں سرکار، قتل کی لت کیا لت ہوتی ہے؟ یہ ایسا ہی ایک نشہ ہوتا ہے جیسے انسان چرس یا پھر دوسری کسی نشاور شے کا عادی ہو جائے۔ میں نے اپنی زندگی کا پہلا قتل 12 سال کی عمر میں کیا تھا اور اس وقت بارش ہو رہی تھی، گہری تازہ بوچھاڑ۔ اس نے ایک لمحے کو کھینچ کر سانس لیا، جیسے کسی شے کی خوشبو اپنے اندر اتارنا چاہی۔ بارش میں خون کی بو بہت تیز ہو جایا کرتی ہے، اور اس رات میں نے ایک لڑکی کا قتل کیا تھا۔ اس کے خون کی بو، آہ! اس نے ایک بار پھر سانس لے کر جیسے کچھ محسوس کرنا چاہا۔ اس کے خون کی بو تو بہت اچھی تھی، بہت لذیذ، میں آج تک بھول نہیں پایا۔ اور پھر جب بارش ہوئی میرے اندر قتل کرنے کی چاہ
جڑ پکڑتی گئی، کیونکہ بارش کے وقت خون کی بو کا اپنا ہی اثر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں میں قتل کرتا ہوں وہ جگہ بہت زیادہ خون آلود ہوتی ہیں، وہ اسی لیے سرکار، کیونکہ میں جان بوجھ کر غیر انسانی طریقے سے چھرا مارتا ہوں تاکہ خون زیادہ بہے اور میں اس خون کو سونگھ سکوں، کافی وقت تک اس کا اثر لیتا رہوں۔ اس کی باتیں سن کر ہاشم کے اندر سب کچھ سپاٹ ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے اور میرے گھر کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ اصل تباہی ہوتی کیا ہے۔ جو کہ تمہارا مال تیار ہے، ایک جوان لڑکی کا خون تمہارا سب سے بڑا انعام ہوگا۔ کیا واقعی؟ دوسری جانب اس کی آنکھیں پل بھر کو چمکی تھیں۔ کب کرنا ہوگا قتل؟ جس رات بارش ہو رہی ہو اس رات۔ اسپتال میں اپنے بیڈ پر دراز ولی دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند سو رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس سے اس کی زندگی کھینچنے کی منصوبہ بندی ایک بار پھر سے کی جا رہی تھی۔ فجر کی پاکیزہ سی ٹھنڈک میں صبح کی نماز ادا کر کے اس نے سلام پھیرا اور پھر چند لمحے جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ وہ اللہ سے بات کرنا چاہتی تھی، وہ اس سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی تھی، اپنے ولی کی، اپنے اندر جمع ہوتی گھٹن کی، اس سیاہ رات کی جو ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی، اس سرنگ سی جس کے پار نور کی چاندنی پگھل کر گرا کرتی تھی، اس چاہ کی جو اس کے دل پر اب ہر دم رقم رہنے لگی تھی، اس محبت کی جو غلطی سے ہو گئی تھی، اور اس خواب کی جو اس نے ابھی چند لمحے پہلے دیکھا تھا، ایک انتہائی بھیانک اور دردناک خواب۔ اس نے اپنے رخسار کو بے ساختہ چھوا تو احساس ہوا کہ وہ گیلا تھا۔ اتنے دن سے اس نے مضبوط بن کر زمان اور بی جان کو سنبھالا تھا، وہ نہیں یا پھر خود کو یہی دلاسا دیتی رہی تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، اسے ٹھیک ہونا ہی ہوگا۔ وہ اسے دیکھ کر جیا کرتے تھے، اسے کچھ بھلا کیسے ہو سکتا تھا۔ اس نے آنسو صاف کیے مگر پھر گویا کوئی اندر اندیکھی سی درد کی ٹیس نے دل کو جکڑ لیا، آنسو روکنے کے باوجود بھی رخساروں پر پوری شدت کے ساتھ پھسلنے لگے۔ آج 3 دن ہو گئے تھے اسے دیکھے، اور یہ 3 دن 3 صدی سے کم کا عرصہ نہیں تھا۔ ان 3 دنوں کی اذیت 3 دہائیوں کے برابر تھی۔ بے ساختہ اس کی ہچکی ابھری۔ ایسا ہی ہوتا ہے، بہت آنسو روکنے کی کوشش میں سانسیں شور کرنے لگتی ہیں۔ اس نے بھی آنسو روکنے کی کوشش ترک کر دی۔ یہ ایسے تھا تو پھر ایسے ہی صحیح، ایک دم اندر جمے آنسو آنکھوں سے گرتے رخساروں کو بھگوتے اس کے دوپٹے میں جذب ہونے لگے۔ اس کے چہرے کے گرد گلابی رنگ کا دوپٹہ بالکل اس کی سرخ ہوئی ناک کے ہم رنگ ہو چکا تھا۔ مت رویا کریں، تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ اس کے کانوں میں ولی کی آواز گونجی تھی۔ وہ یکدم چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو پڑی۔ وہ نہیں رونا چاہتی تھی کیونکہ اس سے ولی کو تکلیف ہوتی تھی، مگر وہ خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ اس کے چھپے چہرے پر جا بجا آنسوؤں کے نشان جمع ہونے لگے تھے۔ آنسو صاف نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا حق نہیں رکھتا میں۔ ہاں، آنسو دینے والوں کی چمڑیاں ادھیڑ سکتا ہوں۔ بتائیں کس نے رلایا ہے آپ کو؟ اس نے گھٹنے سمیٹ کر سینے سے لگایا۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر اس آواز کو روکنا چاہتی تھی، مگر وہ اس آواز کو روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ اسے بھول جانا چاہتی تھی مگر وہ اسے نہیں بھول پا رہی تھی، بے بسی تھی۔ تو یہ طے ہے کہ آپ صرف تب ہی بولیں گے جب آپ کو غصہ آئے گا۔ اس نے آنسوؤں کو مخروطی انگلیوں سے صاف کیا اور پھر خود میں کچھ اور سمٹ کر رونے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی آواز بلند ہونے لگی تھی، سانسیں شدید تکلیف کے باعث بوجھل ہو کر بے ترتیب ہو رہی تھیں، ہونٹ لرز رہے تھے اور سارا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ ولی یاد آ رہا تھا، آئے جا رہا تھا، دل کی اذیت سوا ہونے لگی تھی، آنکھوں میں بے انتہا سی جلن ہو رہی تھی، مگر یادیں کبھی ساتھ نہیں چھوڑا کرتی، سدا انسان کے وجود میں بسیرا کیے رہتی ہیں اور کسی جذباتی لمحے کے زیر اثر یوں باہر نکل کر جسم سے جان کھینچا کرتی ہیں۔ یادیں جان لیوا ہوتی ہیں، بے حد، بے حساب۔ مجھے کڑی سزاؤں سے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں بہت شرافت سے آپ کو لینے آ جاؤں گا۔ یقیناً پھر تو معافی سہل ہو ہی جائے گی۔ بہت برا تھا وہ، نفرت تھی اسے، اس سے بدتمیز تھا وہ، بہت تکلیف دیا کرتا تھا اسے، اذیت دیتا تھا۔ ہاں، وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، وہ اسے کبھی پسند نہیں کر سکتی، وہ اسے کبھی بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اسے یاد کر رہی تھی۔ چھوڑ دوں اکیلا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں ولی، مجھے اکیلا مت چھوڑیں، میں نہیں رہ سکوں گی آپ کے بغیر، مجھے نہیں کرنی کسی سے بھی شادی، میں کبھی بھی کسی کی دلہن نہیں بننا چاہتی۔ پلٹ آئیں ولی، میں آپ کے لیے بہت دعائیں کروں گی، میں ہر پل دعائیں کرتی ہوں ولی، میں آپ سے کبھی غافل نہیں ہوں گی۔ اس کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگنے لگا تھا۔ کیوں اتنے مشکل سوال کرتی ہیں آپ؟ وہ تو صرف مشکل سوال کیا کرتی تھی۔ اور ولی، وہ کتنی مشکل باتیں؟
اور ولی وہ کتنی مشکل باتیں کر جایا کرتا تھا، اپنی موت کی باتیں، زندگی کے اختتام اور انجام کی باتیں، اذیت اور تکلیف دہ باتیں، بے اختیار کچھ یاد آنے پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ ایک پل کو ساری دنیا گویا ٹھہر گئی تھی، پھر ایک لمحے کی بھی یاد کیے دیر کیے بغیر وہ اٹھی اور کمرے سے باہر کی جانب دوڑی۔ زینوں سے اترتے وقت اس کی لمبی گلابی قمیض ٹھنڈے زینوں کو چھو رہی تھی، سفید رنگ کا چوڑی دار پاجامہ بھی اس کی جنبش پر جھلک رہا تھا، گلابی دوپٹہ جو چہرے کے گرد بندھا تھا وہ اب کھل کر گلے میں جھول رہا تھا۔ رو کیوں رہی ہیں آپ؟ اس نے خاموش پڑی حویلی کو نظر انداز کیا اور سینے پار کر کے جلدی جلدی اس کے کمرے کی جانب بھاگی۔ کھلے بال اب کے پیچھے کی جانب اڑ رہے تھے اور دوپٹہ پورا جھول کر اس کے ہاتھوں پر گر رہا تھا۔ اس نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا اور پھر تیزی سے اندر آ کر سنگھان میز پر رکھی چیزوں کو آگے پیچھے کر کے کچھ تلاشا۔ اس کے آنسو سوکھ چکے تھے اور ان کے خشک نشان کوئی بھی اس کے رخساروں پر محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی الماری کا پٹ وا کیا، دوپٹہ آپ کے نیچے قالین پر گرا تھا اور وہ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ غلط فہمی ہوئی آپ کانتا جی، سزائیں دینا میرا کام ہے ہی نہیں، بھلا کسی اور کا کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ ان سے پوچھ لیں کیا میں نے کبھی سزا دی ہے انہیں؟ سب جگہ تلاش کرنے کے باوجود بھی وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ کی چین جو اس نے ولی کو اس کے پرفیوم کے ساتھ تحفے میں دیا تھا وہ کہیں پر بھی نہیں تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ ولی نے اس کا دیا پرفیوم کچرے میں پھینک دیا تھا مگر وہ اس کی چین کو نہیں پھینک سکا۔ وہ ایسا نہیں کر سکا تھا۔ اس کے قدموں سے یکدم جان ختم ہوئی تھی۔ کیوں وہ اسے تکلیف دیتا رہا؟ وہ جانتا تھا کہ عمل کو اس انداز سے تکلیف ہوا کرتی تھی، جبھی تو وہ ہر موڑ پر اس کی بے قدری کیا کرتا تھا تاکہ وہ اس سے دور ہو جائے، اس سے دور چلی جائے۔ اس نے سرد دونوں ہاتھوں میں تھاما اور الماری کے بند پٹ سے لگ کر بیٹھتی چلی گئیں۔ کوئی انکشاف تھا جو اس پر اس فجر میں ہو رہا تھا۔ کرے شوق سے کرے نفرت، محبت کرنے کو میں نے آپ سے کبھی کہا بھی نہیں تھا۔ ولی احمد اس سے محبت کرتا تھا، وہ اس سے بیزار نہیں تھا، نہ ہی اس نے کبھی اسے دل سے جھٹکا تھا، جبھی تو اس کا وہ تحفہ نہیں پھینک سکا تھا۔ وہ کرنا چاہتا تھا مگر وہ یہ نہیں کر سکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، گلابی سی دھندلی نمی میں اس کا منظر دھندلانے لگا تھا۔ آپ اچھی بچی ہیں، مجھے پتہ ہے آپ میری بات ضرور مانیں گی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا، مگر سب کچھ بکھر کر سامنے پڑا تھا، سب کچھ بکھرتا جا رہا تھا، ختم ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری جانب ولی نے سوئیوں سے جکڑے ہاتھ میں کی چین کو ایک نظر دیکھنے کے بعد قید کیا تھا، اور اس کی چین میں جان تھی۔ اس کی ہر لڑکی عمل نہیں ہوتی اور نہ ولی کو کسی اور سے کچھ لینا دینا ہے۔ وہ اب تک چہرہ گھٹنوں میں دیے رو رہی تھی اور ولی بھیگی آنکھوں سے مٹھی میں قید کی چین کو دیکھ رہا تھا، جس کی باریک سی زنجیریں اس کی مٹھی سے نکل کر نیچے کو گر رہی تھی۔ عمل کی ہچکیاں اب کی ساری حویلی میں سنائی دینے لگی تھی۔ اس نے چند پل کو بوجھل پل کے موندے رکھی، پھر کسی آواز پر اس کی آنکھیں کھلی۔ ڈاکٹرز اس کے کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ اس نے آس پاس نگاہ گھما کر اصغر کو تلاشا مگر وہ شاید کچھ ہی لمحوں پہلے روم سے باہر گیا تھا۔ بے داغ سے سفید کوٹ میں ملبوس ڈاکٹر اصفر ینگ سا تھا اور اس کے ساتھ ڈاکٹر ارحم ان کے سینئر تھے۔ دونوں کی خوشگوار سی مسکراہٹ پر اس کے چہرے پر نرم سا تاثر بکھر گیا تھا، البتہ مسکراہٹ اب بھی غائب تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہو ینگ مین؟ ارحم کے اس کے بیڈ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ دوسری جانب موجود اصفر اب کے اس کے چارٹ پر نگاہ دوڑا رہا تھا۔ وعلیکم السلام، بہتر ہوں پہلے سے۔ پیٹ پر موجود زخم اتنی تکلیف نہیں دیتا لیکن کندھے کا زخم بہت درد کرتا ہے۔ انہوں نے جھک کر اس کے دونوں زخموں کو بغور معائنہ کیا، پھر سیدھے ہوتے ہوئے اسے بتانے لگے، یہ ایسے اس لیے ہے کیونکہ جو گولی تمہارے پیٹ پر لگی تھی اس کا نشانہ چپ گیا تھا، جس کے باعث زخم زیادہ گہرا نہیں، لیکن تمہارے کندھے پر لگی گولی بہت اندر تک اتری تھی، اسے ریکور کرنے میں ٹائم لگے گا۔ کتنا ٹائم؟ کم از کم 1 مہینے کا عرصہ۔ اس سے پہلے اگر تم اس کے ساتھ لاپرواہی برتی تو یہ زخم خراب ہو جائے گا، احتیاط کرنی ہوگی تمہیں۔ مجھے ڈسچارج کب تک کر دیا جائے گا؟ وہ اب کی اس کی فائل پر نگاہ دوڑا رہے تھے۔ اس کی اس بات پر جھکا سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ میرے اندازے سے زیادہ تیزی کے ساتھ ریکور کر رہے ہو تم، زیادہ سے زیادہ 10 دن میں ڈسچارج کر دیے جاؤ گے۔ اس نے مایوسی سے سر واپس تکیے پر رکھ دیا تھا۔ 10 دن؟ اتنے دن اسے ہسپتال میں رہنا تھا، کام ادھورے تھے اور اس طرح ہسپتال میں رہنا بہت مشکل۔ اس کے اندر بیزارِ سوا ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹرز اس کا معائنہ کر کے پلٹے تو اسی سمے کانتا زین کو لیے روم میں داخل ہوئیں۔ نفیس سے سوٹ میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح باوقار اور ٹھہری ہوئی، لیکن اس وقت ولی کو ایسے بستر پر دراز دیکھ کر اس کا سارا ٹھہراؤ گویا بہہ گیا تھا۔ زین بھی اس کے پاس بھاگ کر آیا تو اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ انہیں دیکھ کر وہ ایک لمحے کو حیران ہوا تھا۔ کیسے ہو ولی؟ اور یہ سب کیسے ہوا؟ تم کیا کر رہے تھے؟ خیال کیوں نہیں رکھا تم نے اپنا؟
वो न जाने क्यों बोलते बोलते एकदम रोने लगी तो वली परेशान ही हो गया। एक तो जिन औरतों से मोहब्बत थी वो रोया बहुत करती थी, बेजान, कांता और फिर अमल। अमल को कैसे भुलाया जा सकता था? वो तो रोने और रुलाने दोनों में कई हाथ आगे थी। मैं ठीक हूँ कांता, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसने हल्के फुल्के से अंदाज में कहकर साथ खड़े जैन के बालों में हाथ फेरा। वो इसका हाथ पकड़े खड़ा था। छोटा सा एक्सीडेंट? तुम्हारे इस छोटे से एक्सीडेंट ने कई लोगों की रातों की नींदें उड़ा दी हैं वली। और तुम कितने आराम से कह रहे हो कि एक छोटा सा एक्सीडेंट? कितने जालिम हो तुम। हर वक्त अपनी मौत की बातें किया करते थे ना। देख लो अब किस हालत में हो तुम। उन्होंने कहकर दोनों हाथों से चेहरा छुपाया। वो इसके सामने यूं कमजोर पड़कर रोना नहीं चाहती थी, मगर वो रो रही थी। वली ने नफी में सर हिलाकर इसे देखा था, फिर राजदारी से जरा आगे को झुककर जैन के करीब हुआ। तुम्हारे मामा को क्या हुआ है? मामा बहुत गुस्सा हैं आप पर। इन्हें बीजान ने बताया था कि आप हॉस्पिटल में हैं और इंजर्ड भी हैं। मामा तभी से परेशान थी। अब आप सामने हैं तो गुस्से में रो रही हैं क्योंकि मार नहीं सकती ना आपको। इसकी धीमी सी आवाज़ के जवाब पर वली बेसाख्ता हंसा था। कांता ने चेहरा हाथों से रगड़कर साफ किया और फिर इसके हंसते चेहरे को परेशानी से देखा। मैं डर गई थी वली, बहुत बदतमीज़ हो तुम। बहुत डर गई थी मैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो, जिंदा हो, सलामत हो। अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। उन्होंने आगे बढ़कर साइड टेबल पर एक टिफ़न रखा और फिर साथ लगे सोफे पर जा बैठी। वली अब जैन के बिखरे बालों को मज़ीद बिखेर रहा था। वो कैसी है? वो जिसके बालों में हाथ फेर रहा था चौंक गया। जानता था कि कांता का इशारा किस जानिब था। एक लम्हे के ठहराव के बाद इसने जैन को अपने साथ बेड पर बिठा लिया। नहीं जानता। जब से अस्पताल आए हो क्या एक बार भी देखने नहीं आई तुम्हें? इसने गहरा सांस लेकर जमा होती मायूसी को बाहर निकाला था। नहीं, बहुत समझदार है वो, पता है इसे कि कहाँ जाना और कहाँ नहीं। समझदार है या नहीं, लेकिन समाज की बेड़ियाँ बहुत भारी हैं इसके पैरों में। वो इन बेड़ियों से ऐसे ही आज़ादी हासिल नहीं कर सकती वली। वो एक पल को मुस्कुराया था, कुछ याद आ गया था इसे। समाज, सारी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए ना, तो भी इसे वो करने से रोक नहीं सकती जो वो करना चाहती है। मेहमानों से भरे घर में अगर वो अपने से बड़े उम्र के लोगों को बड़े जुमले ठंडे से अंदाज में बोलकर उबाल सकती है, तो वो लड़की कुछ भी कर सकती है कांता। आप जानती नहीं इसे भी अभी। अगर वो आना चाहती तो आ जाती, किसी तीसरे बंदे के साथ नहीं, अपने बाबा के साथ ही आती। लेकिन वो जानती है कि कहाँ जाना और कहाँ नहीं। इसने आराम से कहकर इनकी जानिब देखा था। मंगनी हुई है ना इसकी? कांता की बात पर कुछ बहुत बुरी तरह चुभा था इससे अंदर अंदर, कहीं बहुत अंदर, मगर वो बिना तासुर दिए यूं ही चंद पल इन्हें देखे गया और फिर आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। जी, तुमने खो दिया इसे। पाया ही कब था? बहुत बेसाख्ती से कहकर इसने कांता को लाजवाब कर दिया। वो चंद लम्हे इस लड़के को देखे गई जो अस्पताल के लिबास में मलबूस पहले से खासा मुजम्मिल लग रहा था, थका थका और आखिरी हद तक बेजार। इसे खुद से मोहब्बत नहीं थी, लेकिन जिन लोगों को थी वो इंसाफ इनके साथ भी नहीं कर पाता था। खुद को किसी अजियत के गड्ढे में डाल दे। वो कभी सोचता जो नहीं था जो इसके बारे में कितना बुरा था वो। अच्छा, अब रिकवर करके खुदा के लिए अपना ख्याल रखना वली। तो मैं अपनी ज़िंदगी नहीं अजीज़, लेकिन जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं इन्हें तुम बेहद अजीज़ हो। बेजान मुझसे फ़ोन पर बात करते बहुत रो रही थी तुम्हारे लिए। आगा जान भी अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं तुम्हारी ऐसी हालत करने वाले इंसान को ढूंढने की। और अमल, इसका क्या हाल होगा? शायद मैं अंदाज़ा भी ना कर सकूं। खुदा रब ख़त्म करो इस सबको। कांता ने जैसे अपनी आखिरी कोशिश की थी इसे समझाने की। इसने किसी बहुत ज़िम्मेदार और बाअदब बच्चे की तरह गर्दन हिलाई। बिल्कुल, बहुत ख्याल रखूँगा अपना मैं, आप फ़िक्र मत करें। स्कूल कैसा जा रहा है आपका? इसने कांता से चंद एक बातें की। वो भी इसे मुख्तसर जवाब देती रही, साथ साथ कुछ ना कुछ परेशानी से वो कह उठती थी या फिर इसे डांट देती तो वली मुस्कुरा देता। कितनी मजबूत और कमज़ोर हुआ करती हैं ये औरतें। कुछ देर बाद जब वो इससे मिलकर चली गई तो इसी पैर कमरे में असगर दाखिल हुआ। शॉपिंग के बैग से लदा फंदा अपनी ही धुन में मस्त कोई गीत गुनगुनाता हुआ इसने सर से लेकर पैर तक इसे देखा। रफ जीन्स, माथे पर बिखरे बाल और जैकेट, और बिलाशुबा अस्करी था। हाई स्कूल की लड़कियों का मुश्तरका क्रश। और अस्कर शाह कैसे हो? इसने बैग्स एक तरफ सोफे पर रखे, फिर रुख मोड़कर साथ लाए ताज़ा फूलों को साइड टेबल पर रखा। एक पल को इसकी नज़र टिफ़न पर भी पड़ी थी। ये कौन लाया? कांता लाई थी। ओह, वो कब आई? साथ ही झुककर सोफे पर बैठते अपने जोगर्स के तस्मे बंद करने लगा। सदा का लापरवाह सा इंसान। थोड़ी देर पहले आई थी। तुम कब से जाग रहे हो? फजर से। क्यों, नींद नहीं आ रही?
ایک لمحے کو چہرہ اٹھا کر بغور سے دیکھا۔ ظاہر ہے نیند آ رہی ہوتی تو جاگتا کیوں، سڑتے ہی رہنا ہر وقت۔ اس نے ناک سے مکھی اڑا کر ساتھ رکھے شاپنگ بیگز ایک ایک کر کے ایک جانب کو ایک طریقے سے رکھے۔ یہ میں نے تمہارے لیے تھوڑی سی شاپنگ کی ہے، 10-15 دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے تو تم پھر پہن لینا۔ ان کپڑوں میں سے کچھ پہلے ہی اتنے بدصورت ہو، اوپر سے ہاسپٹل کے کپڑوں میں تو عجیب ہی لگ رہے ہو۔ اس نے مزے سے کہہ کر اسے دیکھا تو ولی نے اسے ہو گیا تمہارا؟ والی نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ پریشان ہو کیا کس بات پر؟ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ نہیں، کہتے ہی اس نے چہرہ دوسری جانب پھیر کر آنکھیں موند لی۔ اسکر جانتا تھا کہ اس سے زیادہ اسے پوچھنا بیکار ہی تھا، اس لیے پھر مزید کوئی بات کیے بغیر وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کے جاتے ہی ولی نے اپنی موندی آنکھیں کھولی تھیں۔ ہسپتال کی سفید پینٹ سے رنگی بے رنگ سے چھت کو تکتے اس کی نظروں کے پار۔ عمل زمان سفید لباس میں جگمگا رہی تھی۔